آج ہم تاریخ کی ایک ایسی ذہین واردات کی بات کریں گے جس سے شاید اب تک کی سب سے کمال کی قانونی ڈکیتی کہا جا سکتا ہے۔ اور انعام کیا تھا؟ 3 لاکھ پاؤنڈز۔ آج کے دور میں یہ رقم 30 لاکھ پاؤنڈ سے بھی کہیں زیادہ بنتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری رقم صرف ایک دوپہر میں گھوڑوں کی ریس کے میدان سے جیت لی گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک شخص نے یہ سب کیسے کر دکھایا، وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر نقاب کے، اور سب سے بڑھ کر بغیر کوئی قانون توڑے۔ یہی تو اس کہانی کا سارا مزہ ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار بارنے کرلی سے، ایک ایسا شخص جو جوئے کی دنیا میں اس قدر مشہور تھا کہ کہتے ہیں کہ بک میکرز اس کے میدان میں قدم رکھتے ہی شرطیں بند کر دیتے تھے۔ لیکن بارنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بچپن میں جانا ہوگا، اس سبق کو دیکھنا ہوگا جو اس نے اپنے ہی والد سے سیکھا تھا۔ دیکھیں، بارنی کے والد چارلی اپنے سست کتوں کو دوائی دے کر تیز دوڑاتے تھے تاکہ شرط جیت سکیں، لیکن 15 سالہ بارنی ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ اس نے دوائی والا گوشت دوسرے کتے کو کھلا کر اسی پر شرط لگائی اور اپنے والد کے خلاف 5 پاؤنڈ جیت لیے۔ لیکن اس دنیا کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ والد کی صرف ایک غلط شرط نے پورے خاندان کو گہرے قرض میں ڈبو دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 16 سالہ بارنی کو اسکول چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرنا پڑا تاکہ والد کے قرضے چکا سکے۔ اس نے جوئے کا خطرناک اور تاریک چہرہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اسی تجربے نے اس کے اندر ایک جنون پیدا کر دیا۔ اس سسٹم کو ہرانا ہے جس نے اس کے خاندان کو برباد کیا تھا۔ پھر آیا سال 1975۔ بارنی پر 12,000 پاؤنڈز کا قرض تھا، اور اب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤ کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو ایک انتہائی خراب ریکارڈ والے گھوڑے کے گرد بنا گیا تھا۔ اچھا، اس منصوبے کی ذہانت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیٹنگ کی دنیا میں آڈز کیسے کام کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جس گھوڑے کے جیتنے کے امکانات سب سے کم ہوتے ہیں اسی پر جیت کا انعام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو بارنی کا منصوبہ 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، یلو سیم نامی ایک ایسا گھوڑا خریدنا جس کا ریسنگ ریکارڈ جان بوجھ کر خراب رکھا گیا ہو۔ دوسرا، اسے غلط گراؤنڈ پر دوڑا کر اس کی ریٹنگ مزید گرانا۔ تیسرا، ایک دور دراز ریس کورس بیلیزٹ ٹاؤن کا انتخاب جہاں سسٹم کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ اور چوتھا، آخری لمحات میں شرطوں کی ایسی بھرمار کرنا کہ بک میکرز کو آڈز بدلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اس سب کے لیے میدان سجایا گیا 26 جون 1975 کو ایک چھوٹے سے دیہی ٹریک پر ہونے والی ایک بظاہر غیر اہم ریس کے لیے۔ تو اب چلتے ہیں سیدھا ریس کے دن پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیچیدہ منصوبہ کیسے بالکل ٹھیک وقت پر عمل میں لایا گیا۔ اور یہیں پر سارا کھیل تھا۔ بیلیز ٹاؤن کی سب سے بڑی کمزوری، آئلینڈ بھر میں سینکڑوں بیٹنگ شاپس تو تھیں، لیکن ان سب کا ریس کورس پہ موجود بک میکروں سے رابطے کا ذریعہ صرف ایک پبلک فون لائن تھی۔ صرف ایک؟ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ ریس سے 25 منٹ پہلے بارنی کا ایک ساتھی بینی اس اکیلے فون بوتھ میں داخل ہوتا ہے۔ 1 منٹ بعد وہ ایک فرضی نمبر ملا کر بہانہ کرتا ہے کہ اس کی آنٹی کی طبیعت خراب ہے اور یوں لائن مصروف کر دیتا ہے۔ ریس سے 10 منٹ پہلے آئرلینڈ بھر میں پھیلے بارنی کے 300 ایجنٹس یلو سیم پر 20/21 کی آڈز پر شرطیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریس سے صرف 1 منٹ پہلے بیٹنگ شاپس گھبرا کر آڈز کم کرنے کے لیے ٹریک پر فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لائن مسلسل مصروف ملتی ہے، اور جب ریس شروع ہوتی ہے تو آڈز لاک ہو چکے تھے اور بارنی جھاڑیوں میں چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اور پھر تمام توقعات کے برعکس وہ گھوڑا جسے سب سے کمزور سمجھا جا رہا تھا 2.5 لینتھ کے بڑے فرق سے ریس جیت گیا۔ منصوبہ کامیاب رہا اور اس کا نتیجہ تھا پورے 3 لاکھ پاؤنڈز کی جیت۔ بک میکرز حیران بھی تھے اور شدید غصے میں بھی۔ سوچیں ذرا، سٹے بازوں کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ساری رقم 1 پاؤنڈ کے نوٹوں میں، وہ بھی 108 بوریوں میں بھر کے دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسے پریشان کر رہے ہیں، لیکن اس حرکت نے تو بانی کرلی کو ایک لیجنڈ ہی بنا دیا۔ یہ واردات تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک ایسی داستان نے جنم لیا جو آج تک زندہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ یلو سیم کی جیت برطانیہ اور آئرلینڈ میں سرخیوں میں چھا گئی۔ کوئی قانون نہیں توڑا گیا تھا، بارنی نے تو بس سسٹم کی ایک خامی کا فائدہ اٹھایا تھا۔
اس واقعے کے بعد بک میکرز کو اپنے قوانین بدلنے پڑے اور بارنی کرلی ایک عوامی ہیرو بن گیا جسے لوگ ریسنگ کا رابن ہوڈ کہنے لگے۔ بارنی کرلی 2021 میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہیں ایک ایسے ذہین شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی جیتی ہوئی رقم کو فلاحی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا۔ بارنی کرلی کی کہانی ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا سسٹم سے زیادہ ذہین ہونا بھی کوئی جرم ہے؟